اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل، آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو، احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی، اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی، اب یہی احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی. ان سے جا کر کہا میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دیے. بس آپ آئے باہر، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا. اس پر اب سب اٹھ گئے. یعنی اصل میں وہ سب کے سب منتظر تھے کہ کیا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا حالت منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں. لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا، یہاں کیسے کھول دے رہا. لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے. لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہیں وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں. هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض. اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے. اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے. اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر. ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وسعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وللہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے. پہلے آیا تھا علیما حکیما، اب عزیزا حکیما. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا. یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی. قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اب یہ ان کے ذمے ہے. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام. یہاں دیکھیے اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو. پھر رسول کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے لیے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث الی نفسہ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض. یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے یہ بیع ہو گئی ہے، بیع و شرع ہو گئی ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیعت پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے. اس سے بہتر سودا کوئی نہیں. اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین. فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے. یہ کیسے، کس کو دوں یہ جان اور مال؟ کس کے حکم پر دوں؟ کس کے کہنے پر دوں؟ کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیع اللہ سے، بیعت محمد سے. محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ. یہ وقت آ گیا ہے، جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آ جاؤ. لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے. اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ. جب تک مصافحہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن مصافحہ جو ہے وہ پختگی کے لیے. لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جو آپ حکم دیں گے. آپ کی مرضی ہے، آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے، جب چاہیں وصول فرما لیں. یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے. اچھا اس میں جو یہ فرمایا، چونکہ یہ تین فریق ہو گئے، اللہ، بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے. تین فریق ہیں اس کے. ایک وہ ہے حضور کا ہاتھ، جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا. اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر. اس بیعت کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیع اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، باب مفاعلہ کے اندر بھی وہ آ گیا. تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شرع کا معاملہ، اس میں خوشیاں مناؤ. وہی باب مفاعلہ ہے، وہ یبایعونک. ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اسے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں. ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے. یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا. اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے. وبال دوش ہے سر جان ناتواں پہ، مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے. اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں. سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے. یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں. اب اسی کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی؟ جو بھی کوئی داعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا، ہوگا امتی. اطاعت اس کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے، اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو. ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا. دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین. اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے. تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھیں، سوچ دیکھیں اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے. اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے. اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ واقعتاً
سنسیئر آدمی ہے خلوص کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے یہ ساتھ چلیے. یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص قرآنی، نصوص حدیث. حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے. باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے. مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے. ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے 2 سال 4 سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. لیکن مسنون اور منصوص اور معصور 3 الفاظ. نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے. جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں. بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا. اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی. حضرت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے. جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت. پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی. یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے. فمن نکث فانما ينكث على نفسه. اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیاء کا، وہ بھی بیعت. بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے، ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا، 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی. کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی. مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر. سنوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر. تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے، ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے. یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ، اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا. جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، من الاعراب، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا. حضور نے عام اعلان کروایا تھا، فرض نہیں تھا، سب کے لیے لازم نہیں تھا. عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے، جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے. تو اب آئیں گے یہ وہ اعراب جو ہے بادیہ نشین، اور وہ کہیں گے حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں، اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں، اپنے اہل و عیال میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے استغفار کیجئے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور ہے. یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو، اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ من یملک لکم من اللہ شیئا. کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا. یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی؟ یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی پیچھے رہ جانا چاہیے مانی دار، کیوں رہ گئے؟ اگر کوئی خیر آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے. تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے، تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بلکہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وہ کیا ہے؟ اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں جو چور تھا. بل ظننتم، تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا. قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں. قریش، یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک
عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی، وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ تمہارے دلوں میں کھما دی گئی بات۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برا گمان کیا۔ وکنتم قوما بورا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہ منافقین اعراب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 میں۔ سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے، وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ، جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا، ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی، امن سے کام کرو، صلح سے کام کرو، یہ خامخواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے۔ اس وقت ان کا یہ خیال تھا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے، اب جب کہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا، جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر نکالے گئے تھے، جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے۔ پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سرکوبی کی۔ جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جو پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، اجازت دیجیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے، اسی لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی۔ یریدون یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ وَلَن تَتَّبِعُونَا، کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے، تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی۔ تو قاتلونہم او یسلمون، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے۔ اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا اب شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا۔ اب اندرون ملک عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا، اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی، یہ رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر، غرق آہن اور ٹرینڈ۔ تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئیں وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لیں گے اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹھ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹھ دکھائی تھی،
یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں. لیس علی الاعمی حرج، ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام